یہ اللہ سے بڑے راضی رہتے ہیں، اللہ ان سے راضی رہتا ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حساب سب کو اپنا دینا ہے، مجھے اپنا حساب دینا ہے، آپ کو اپنا حساب دینا ہے۔ میری قبر میں تیرا پیر نہیں آئے گا، تیری قبر میں میرا پیر نہیں آئے گا، وہاں صرف اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ قبر کے حساب سے نکل کے جب حشر کی منزل آئے گی نا، اور اللہ پوچھے گا بتا زندگی کہاں گزاری، تو کوئی کہے گا چائے کے پٹے پہ گزاری، کوئی کہے گا چوک میں 420 پہ گزاری، کوئی کہے گا منڈی میں ادھر کی ادھر کرتا رہا، کوئی کہے گا کچہری میں کھڑے ہو کے وکالت کے نام پہ 420 کرتا رہا۔ مگر مقدر پہ قربان جائیں قرآن والوں کے، یہ تو بس اتنا ہی کہہ دیں گے مالک آنکھ کھلتی تھی تب بھی قرآن پڑھتا تھا، آنکھ لگتی تھی تب بھی قرآن پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف ایک ہی کام تھا، قرآن پڑھا ہے یا پڑھایا ہے، اور بڑی آسان زندگی کٹ گئی۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن کا پیار اور ان کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت چونکہ بڑا قیمتی ہے اور ایک ایک لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، جی جی، چاہے وہ لمحہ مسجد میں بیٹھ کے گزرے، یا جلسے میں بیٹھ کے گزرے، یا تماشوں کی محفل میں بیٹھ کے گزرے، یا چوک اور چائے کی دکانوں پہ گزرے، گزرنے والا ہمیں بڑا نہیں کر رہا ہے لمحہ، ہمیں چھوٹا کرتا جا رہا ہے، چھوٹا کرتا جا رہا ہے۔ کتنے برڈے منائے گئے، کتنے جنم دن کے کیک کٹے، کتنے غباروں میں آگ لگائی گئی، کتنے لوگوں نے کیک منہ پہ لپیٹ کے جشن منائے، کسی نے کہا میں 55 کا ہو گیا، کسی نے کہا میں 60 کا ہو گیا۔ جب مسلمانوں کے دروازوں پہ اس طرح کی حرکتیں دیکھی تو ہم پوچھنے پہ مجبور ہیں، اگر 60 کے ہو گئے ہو تو جشن کس بات کا؟ کیا گارنٹی مل گئی ہے کہ ایمان پہ موت آئے گی؟ کیا بات، کیا کوئی سند مل گئی ہے کہ جب موت آنی ہے تو کلمہ ہماری زبان پہ ہوگا؟ یا کوئی ہمارے پاس اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ قبر کی منزل آسان ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں نا۔ تو پھر 55 کے کیک پہ اتنا خوش کیوں ہے؟ 60 کی عمر میں آپ کیک کاٹنے میں اتنے راضی کیوں؟ ہمیں تو افسوس ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اکثر دن اللہ کو ناراض کرنے میں گزر گئے، اور ایک دن بھی یہ خیال نہیں آیا چلو آج رب کو راضی کیا جائے۔ ہم کیک کاٹ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے، ہم بڑے نہیں، چھوٹے ہو گئے، اتنے چھوٹے ہو گئے۔ پہلی لکیر ہماری 60 سال کی تھی، اب 59 عمر آ گئی ہے، 1 سال کی لکیر بچی ہے۔ بتاؤ اب سانسیں کتنی رہ گئی، عمر کتنی رہ گئی؟ ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو اپنے پیچھے بلڈنگیں چھوڑ گیا، عقل مند وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے عمارتیں چھوڑی ہیں، عقل مند وہ ہے جو اپنا ایمان قبر تک بچا کے لے گیا ہے۔ کیا بات ہے، وہ سب سے بڑا عقل مند ہے جو ایمان بچا کے لے گیا ہے۔ آج نا آگ لگی ہے، آگ لگی ہے۔ میں غیروں کی بات نہیں کرتا، کیا شکوے اپنوں سے کم ہے جو ہم غیروں کی باتیں لے کے بیٹھے؟ ہمیں تو اپنوں کے دکھ اتنے ہیں کہ غیروں کی طرف سوچنے کی فرصت نہیں ملتی۔ کون سا جھگڑا تیرے میرے پاس نہیں؟ ہمارے نقیب اہل سنت نوری صاحب نے کہا خاندان کے نام پہ بولے سبحان اللہ، تو سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے، مگر مجھے بتاؤ کیا یہ گھر گھر کا فسانہ نہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، تاؤ چچا سے ناراض ہے، چچا بھتیجے سے ناراض ہے، خاندان میں کہ یہ جھگڑے نہیں ہیں؟ اور یہ جھگڑے ایام جاہلیت کی طرح اتنے طول پکڑتے جا رہے ہیں کہ باپ مرتا ہے تو بیٹے کو بٹھا کے کہتا سن، مرنے کو مر جانا لیکن چچا کی چوکھٹ پہ جھانکنا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے مجھے ایک بار گالی دی تھی۔ اور پھر سب سے پکے قادری ہم، سب سے پکے رضوی ہم، سب سے پکے سقلینی ہم، سب سے پکے مداری ہم، سب سے پکے وارسی ہم، سب سے پکے صابری ہم، سب سے پکے چشتی ہم، سب سے پکے برکاتی ہم۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچے ذرا، کیا یہ جھگڑا کم نہیں تھا؟ صرف مینڈوں کے جھگڑے کافی تھے ہمیں لڑانے کے لیے۔
दुकानों के फितने काफी थे अलग करने के लिए, अब पीरा मुरीदी के फितने भी ले आए। ऐसा ऐसा दलाल पाल रखा पीरों ने, अपने मुरीद के पीछे एक सोसुआ छोड़ देता जी जी, खाली सूंघता, घूमिए किधर जा रहा, किधर जा रहा? मुरीद मेरा है और हजरत की तरफ से गुजर गया, फौरन हजूर को खबर। हजूर को तो अपनी खबर नहीं यहाँ की कैसे हो गई, जी तो जी, पता चला यहाँ दलाल और चमचे थे। जी जी मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी, किसी एक सिलसिले की बात नहीं। इस उम्मत को मेरे नबी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। वाह वाह। ये उम्मत इसलिए तो नहीं सजाई गई थी कि कोई फिरके के नाम पे बांट दे। फिरके से मुराद वो वाले फिरके नहीं है जिनको मेरे नबी ने जहन्नम में जाने वाला कहा है। मैं उस जमात की बात कर रहा हूँ कि इसलिए ये उम्मत नहीं बनाई गई कि इसको सकलैनियत के नाम पे बांटा जाए, इसको रज़वियत के नाम पे बांटा जाए, इसको बरकातियत के नाम पे बांटा जाए, इसको हशमतियत के नाम पे बांटा जाए। आज जरूरत इस बात की है जिसने जो कुर्बानी दी है उसकी कुर्बानी को सराखों पे रखा जाए, किसी को तोला ना जाए। औकात नहीं है कोई आला हजरत को उठाए और ले जाकर के मदारे पाक से तोले, मदारे पाक को उठाए गौसे पाक से जाके तोले। मैं कहता हूं इनको वो तोले जो इनसे बड़ा हो और जो बड़ा ना हो, बस वो ये कहे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा माना। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने बनिया ठहर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साईं किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, हमें हुआ क्या है? हमें हुआ क्या? हमें इन झगड़ों से निकलना पड़ेगा, हमें इन झगड़ों से निकलना पड़ेगा। बोलो निकलोगे कि नहीं? खुदा की कसम कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर पीर मुरीद को उनकी चौखट तक ले जाने के लिए बनाया गया है। जी जी, हर पीर वही है जो हाथ यहां से पकड़े रिश्ता हुजूर से जोड़ दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जो हाथ यहां पकड़ के रिश्ता बैंक से जोड़े वो पीर नहीं, वो पैर है। वो पीर नहीं, वो पीर नहीं, वो पैर है। बात जो भी आएगा पीर हुजूर की करे। जी जी, हुजूर की बात करे। ये कोई बात हो गई यार? किसी की नस्ल में ना हजरत अगर चौथी पुश्त में एक पीर हुआ है ना, एक वली, तो पूरा खानदान उसके नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है। जी जी, पूरा खानदान। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं ये फसाद क्यों हुआ? भाई को भाई से लड़ा दिया गया, जी जी, चचा को भतीजे से लड़ा दिया गया। मैं बेशुमार मिसालें जानता हूं। अगर बेटे दो भाई अलग अलग पीर के मुरीद है ना, जी जी, तो दीवार खड़ी हो गई। जी जी, और झगड़ा सिर्फ इतना कि मेरे पीर को मान, मेरे पीर, सिर्फ यही है, मेरे पीर को मान। एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। छेड़ो मत, क्या बात है। बहुत सिर्फ एक उसूल याद रखो, एक उसूल याद रखो। मैं शुक्र अल्लाह का, मैं आपको कोई ताना नहीं दूंगा। मैं इतना जानता हूं अल्लाह ने 2 रोटी खाने का हुनर दिया। हम में से कोई घास खाता है? नहीं, बोलो नहीं, कोई ऐसा बरसिंग काटने गया और उसी से पेट भराया हो? नहीं, चरई काटने गया उससे पेट भराया हो? नहीं, किसी ने भट्टे पे जाके ईंटें बनाते टाइम मिट्टी से पेट भर लिया हो? नहीं। सारे रोटी खाते हैं ना? जी जी, अरे रोटी खाते हैं? खाते हो तो बोलो। जी जी, याद रखिए, मुझसे ये तवक्को कोई ना रखे मैं जन्नत बांट के जाऊंगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मैं क्यों आया हूं तो मेरी वजह सुन लो। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चापलूसी करके नजराना लेके जाने वाला नहीं। मैं भी तो कह सकता हूं जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो, जी जी, जिसे जन्नती देखना इन्हें देख लो। ये बहुत काला बाजारी चली है। जी जी, जी, अगर पीर साहब को नजराना मोटा देता है और है शराबी, है जुआरी, जी जी, है ब्याजिया, तो पीर साहब एक बार नहीं कह सकता तौबा कर ले।
جی 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 حق بات ہے. آج کی کہانی ہے، آج کی، جی 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 بے شک. یہ آج کی کہانی ہے. ورنہ پیر وہ بھی تو تھے جی جی جسے دنیا مفتی اعظم عالم اسلام کہتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ملاقات ہو گئی، کسی نے کہا حضور چائے پلانا چاہتا ہوں، جی جی گیا دوڑا دوڑا چائے لے کے آیا. جی تقویٰ دیکھیے، آج حرام کی کھا کے پیر صاحب 70 سال کا ہو چلا، جی جی لیکن ایک بار بھی غیرت کی ڈکار نہیں آئی. سرکار مفتی اعظم ہند مرید چائے لے کے آیا، آپ کا پہلا سوال تھا کہاں سے لائے؟ اللہ. اس نے کہا حضور غیر مسلم کے ہوٹل کی. جی جی آپ نے فرمایا تو پی لے. جی جی میں نہیں پیتا. اس نے کہا حضور یہ کیا مسئلہ ہے، خود پی نہیں رہے مجھے پلا رہے. فرمانے لگے سن، جو تجھ سے کہا ہے یہ شریعت ہے، اور جو میں کر رہا ہوں یہ طریقت ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. فتویٰ یہ ہے کہ پی سکتے ہو، اور تقویٰ یہ ہے کہ بچا جائے. بچا جائے. متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایسے لوگ تھے جن کی زندگی حرام حلال کے لیے اتنی مضبوط تھی، یہی وجہ تھی جو کہہ دیتے تھے خدا کر دیتے تھے. واہ 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 سبحان اللہ. جو کہہ دیتے تھے وہی خدا کر دیتا تھا. آج جاؤ پیر صاحب دم کر دیو، کیوں کہ پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے. دم کرتے کرتے پیر کے سر میں درد ہو گیا، لیکن اس کا درد نہیں کٹ رہا. اس کا درد نہیں کٹے. بابا فرید گنج شکر، کیا اتنا بڑا نام ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو کچھ اصول ہوتے ہیں زندگی کے بھی، کچھ اصول ہوتے ہیں. غلطی ہوئی ہے. جی جی غلطی کہاں ہوئی ہے میں یہ بات بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. میں وہ بات دہرا دوں. علامہ توصیف صاحب اور یہ ہماری بزرگ شخصیت جلوہ گر ہیں، ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ایک اصول ہے، یہ آپ بھی بتائیں گے. کیا ڈاکٹر بننے کے لیے صرف ڈاکٹر کا بیٹا ہونا کافی ہے؟ جی جی یہ جی جی کون بولا؟ نہیں تم چپ رہو. ڈاکٹر بننے کے لیے صرف ڈاکٹر کا بیٹا ہونا کافی نہیں، بیٹے کا پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے. جی جی بے شک سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر بننے کے لیے صرف ڈاکٹر کا بیٹا ہونا کافی، قرآن سنانے کے لیے صرف حافظ کا بیٹا ہونا کافی. اس کے لیے قرآن حفظ کرنا پڑے گا. ضروری ہے. ضروری ہے. ماسٹر کا بیٹا بننے کے لیے ماسٹر بننے کے لیے صرف ماسٹر کا بیٹا ہونا کافی، پڑھنا ضروری ہے. آئی ایس بننے کے لیے آئی ایس کا بیٹا ہونا کافی نہیں ہے، پڑھنا پڑے گا. جب ہر ڈگری کے لیے ہر منصب کے لیے اصول ہے، پھر پیرا مریدی کے لیے اصول کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، کیا جملے، کیا جملے. بہت پھر پیرا مریدی کے لیے اصول کیوں نہیں؟ اگر ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹر کا بیٹا ہونا کافی نہیں، حافظ کہلانے کے لیے صرف حافظ کا بیٹا ہونا کافی نہیں، تو سن اور کان کھول کے سن لے، پیر بننے کے لیے صرف پیر کا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے. پیر وہی بنے گا جس میں شریعت بھی ہوگی، طریقت بھی ہوگی، تصوف بھی ہوگا، عقیدت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، مصطفیٰ کا عشق بھی ہوگا، حضور کے دین کی امانتوں کا امین ہونا بھی لازم ہے. ہر کسی کو پیر نہیں بنایا جائے گا. پیر وہ ہوگا جو شریعت والا بھی ہوگا، طریقت والا بھی ہوگا. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے، زندہ باد. ہاں، ورنہ اگر پیر کے لیے صرف بیٹا کافی ہونا تو غریب نواز اپنا سجادہ، اپنا قائم مقام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو نہ بنا. جی جی جی. اگر صرف بیٹا ہی کافی ہوتا تو جانتے ہو پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید کو خلافت نہ دیتے. یہ پڑھے آپ، اہلوں کو خلافت دی گئی ہے، نا اہلوں کو نہیں. جی جی. اور جب یہ خلافت کا منصب جاہلوں پہ پہنچا تو پھر لڑائیاں ہوئی، پھر جھگڑے ہوئے، پھر بندوں کو خدا تک پہنچانے کا کام ختم، خود تک پہنچانے کا کام شروع. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. خود تک کام پہنچانے کا کام شروع. بابا کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے ایک دو بار اور آ جانا.
یہی تو جواب ہوتا ہے. جی جی جی. ایک دو بار اور آ جانا، کیا کرو گے یہ نہیں بتائیں گے. جی جی. حضور ایسا بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی، ایک دو بار اور آ جانا. حضور برکت نہیں ہے، کما رہا ہوں تو کہہ رہا ہے ایک دو بار اور آ جانا. یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے. اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا اور سامنے اللہ والا ہے تو وہ کہتا چل آ گیا یہاں تک، اب کل سے پابندی سے جب دنیا سو جائے نا تو 2 بجے جا کے مسجد میں مصلی بچھانا. جب دنیا بستر پہ لیٹی ہو تب آنکھ میں آنسو لے کے رب کو دکھا دینا. وہ کہہ دیتے گئے یہاں تک آ گیا مسجد چلا جا، خدا کی قسم ہم بھی ایک تعویذ دیں گے، آپ بھی ایک تعویذ دو گے. لوگ تعویذ بانٹ رکھے گئے. میں مخالف نہیں ہوں لیکن دکاندار نہیں ہونا چاہیے، تعویذ دینے والا مفتی اعظم جیسا ہونا چاہیے. ہم سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں. تعویذ دینے والا تاج الشریعہ جیسا ہونا چاہیے، ہم گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. تعویذ دینے والا رئیس الاتقیاء جیسا ہونا چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ لوگ تعویذ دیں گے جن سے خود کو نہیں سنبھالا جاتا، ہمیں کسی قیمت پہ تعویذ منظور نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے بگڑے کام بھی اگر دعاؤں سے بنتے ہیں تو دعا بعد میں اثر کرتی ہے، خدا کی رضا پہلے ہونی چاہیے. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. تو ایک بیماری لگ گئی ہے. بیماری پیر کا مطلب تعویذ سمجھتے ہیں. سن لیں ذرا 2 منٹ. وہی آ رہا ہوں، کسی نے نہیں دیا. میں آیت کریم، مولانا بیٹھے رہیے، میں آیت کریم اب بات کر رہا ہوں، آپ بیٹھے رہیے چپ. 1 منٹ. میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ابھی آپ یہ کہہ رہے موضوع پہ بات کریے. یہ اخلاق نہیں ہے، یہ جھگڑے اخلاق نہیں ہے، یہ جھگڑے اخلاقیات میں نہیں ہے. میرے بھائی مولانا چپ رہیے، آپ کل تقریر کرنا، مجھے بلایا میں بولنے آیا ہوں. آپ میری بات کان کھول کے سنیں، کسی کے کہنے میں آ کے اختلاف پیدا نہ کریں. میرے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں ایک رسی سے جوڑا گیا. اور ایک بات یاد رکھیے، ہمارا آپ کا صرف ایک رشتہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی رسی سے جڑا ہے. بابا سبحان اللہ. جو لا الہ الا اللہ کی رسی سے جڑا ہے. اب پیر بعد میں، لا الہ الا اللہ پہلے. کان کھول کے سن لیجئے گا، کسی کے باپ کی بنائی ہوئی امت نہیں، رسول پاک کی بنائی ہوئی امت ہے. آج ہم کونے کونے پہ کاٹے جا رہے ہیں، کتنی قسطوں میں بڑھ چکے ہو. میں رضوی کو ماننے تیار نہیں، رضوی اشرفی کو ماننے تیار نہیں. ہم حشمتیوں کے جھگڑے میں گئے، حشمتی ہمارے جھگڑے میں گئے. یہ کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس کی؟ خدا کی قسم پیر کا مقصد تو تھا کہ امت ایک جگہ آ جائے اور حضور کی چوکٹ پہ اکٹھی ہو جائے. ہو کیا گیا ہے ہمیں؟ ہم کس جگہ پہ چلنے لگے گئے. ذرا تاریخ کا یہ باب بھی تو سمجھتے چلو پیارے. آج درد بانٹنے کی فرصت نہیں ہے، قوم کو لڑا دیا گیا ہے. ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لا الہ الا اللہ کی رسی میں جڑنا ہے. اور ڈاکٹر اقبال کے اس شعر پہ عمل کرنا ہے. اپنی دکان اپنے پاس رکھ، ہمارا ایک اصول ہے کہ محمد سے وفا. تو نے تو غم تیرے ہے، یہ جگہ چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. بابا سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ زندہ باد. ہم اتنے کڑوے، بھائی بھائی کا جھگڑا. میرا نبی ممبر پہ بیٹھا ہے، آقا کریم اعلان فرماتے ہیں جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. جس سے اپنے ناراض ہے وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. او بھائی یہ نبی کی تعلیم ہے. نبی کی تعلیم توڑنا نہیں، نبی کی تعلیم جوڑنا سکھاتی ہے. کون جنت بانٹے گا؟ وہ جس کو رب نے مالک جنت بنایا ہے. یہ یاد رکھیے گا، جس کو رب نے مالک جنت بنایا وہ جنت بانٹے گا. اس لیے آپ پہ لازم ہے اگر کوئی حضور کے دین کے خلاف بولتا ہے دھکا دے دو، پیر ہو یا پیر ہو. ہم پہلے رسول کی مانیں گے، اگر رسول سے ملتی جلتی کسی کی ہوگی تب اس کی مانی جائے گی. یہ یاد رکھیے گا. کتنے اختلافات ہو گئے، بھائی بھائی کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، جائیداد کا جھگڑا. نکلو اس سے. اپنے روٹے بھائیوں کو منانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. چچا ناراض ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ناراض ہے نا، خاندان والے ناراض ہیں نا. نہیں، اگر یہ روٹ گئے نا تو صبح جاؤ، کنجی کھٹکھٹاؤ، پوچھے کون کا بھائی ہے تیرا، کیوں آیا ہے؟ اس سے کہہ دو سن میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں. وہ کہے تجھے غیرت نہیں آئی؟
کہہ دینا میں اپنی غیرت کو دیکھوں یا مدینے والے کی محبت کو دیکھوں. میرے نبی نے کہا ہے جو اپنے روٹے بھائی کو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ دین تھا اور یہی دین ہے اور یہی دین رہے گا. یہ یاد رکھیے گا. تم کسی شجرے کو لے کے جھگڑا مت کرنا. ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی ہے. کسی سلسلے کو لے کے نہیں لڑنا ہے. ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں اگر حقوق العباد کے مجرم ہونا کتنے بڑے پیر کو بلا کے نماز پڑھوا لینا اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ ایک آنسو کا بدلہ نہیں لے لے گا. بے شک. کیا بات. ٹھگ سے بچنا ہے. کوئی بات نہ ہے میں بیاس کھا لوں گا دے لوں گا حضرت کو بلا لوں گا نماز جنازہ پڑھانا. سن بھائی حقوق اللہ اور حقوق العباد مشکل کام ہے لیکن حقوق العباد کا اللہ نے اصول یہ رکھا ہے حقوق العباد کا کہ میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک بھائی سے بھائی کا حساب کتاب برابر نہیں کرا لوں گا. سبحان اللہ. یہ حقوق العباد. اور ایک سیدھی بات سنیے کوئی بھی آئے جھگڑے کی بات کرے اٹھا کے گھر بھیج دے. اس لیے کہ تجھے تو چلا جانا ہے ہمیں یہاں رہنا ہے. ہمیں یہاں رہنا ہے. ہم میں نفرتیں پیدا ہو گئی. ہم میں نفرتیں پیدا ہو گئی. معاف کیجئے گا ہمارے ماں باپ ہمارا خاندان ہمارے رشتہ دار یہ سب ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں. یہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں. مینڈ کا جھگڑا بٹیا کا جھگڑا بٹوارے کا جھگڑا دکان کا جھگڑا یہ کیوں کتنے بیسے بیسے کا مسئلہ ہے. اگر کسی بھائی پہ ایک بیسا زیادہ بھی چلی گئی تو کیا بگڑ گیا یار. اپنے باپ کا منہ دیکھ کے اسے معاف کر دے خدا محبوب کے چہرے کے صدقے میں تجھے معاف فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب سنیں لکیر کے فقیر نہ بنے. اب تعلیم کا دور ہے. پڑھ لکھ کے سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. پڑھ لکھنے کے عادی ہیں ہم لوگ. اب یہ نہیں ہم لکیریں پیٹیں گے. گیا دور جب لکیریں پیٹتے تھے. تعلیم کا دور ہے. آگے بڑھنا محاسبہ اپنا کریں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں معاف کیجئے گا آج نکاح کتنا مشکل ہو گیا. کتنا مشکل ہو گیا. ابھی بتا رہے تھے وہاں توصیف صاحب 11 لاکھ کیوں کہہ رہے ہو 2 کروڑ 50 لاکھ کی ایک بندے نے شادی کی. سن لیں ذرا وہ لگ بھگ ٹوٹل جو بیٹھے گا میرے حساب سے 3 کروڑ بیٹھے گا. 12 کروڑ کی شادی ہے 2 کروڑ 50 لاکھ دولہا کو دیا گیا. 12 کروڑ میں شادی ہوئی اور کی کس نے کلمہ پڑھنے والوں نے. کس نے یہ کلمہ پڑھنے والے کی کہانی ہے. ان امیروں نے غریبوں کا جینا حرام کر رکھا ہے. بہت اچھا. جب اس طرح کے دکھاوے ہوں گے تو ابھی 2 کروڑ 2.5 کروڑ یا 12 کروڑ میں شادی ہوئی ہے. کل کوئی کھڑے ہو کر کے 50 لاکھ میں شادی کرے تاکہ اخبار میں نام. خدا را یہ مت سمجھنا آپ کو دیا ہے تو آپ کچھ بھی کریں گے. آپ کچھ بھی کریں گے. بتا میرے حضور کے پاس کم تھا جی بہت اچھا. کم تھا کتنا تھا. مالک کونین ہے گوپاس کچھ رکھتے نہیں. تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا میرے نبی کے ہاتھ میں. لیکن جب بیٹی کا رشتہ کیا سنو دولت والوں اگر گھمنڈ ہو تو کان کھول کے سنو. اترانے کی ضرورت نہیں ہے. نسب ذات برادری پہ فخر کرنے والوں یہ کوئی افضلیت کی بات نہیں ہے. اگر نشہ نہ اترے نا برادری کا تو قبرستان کا چکر لگا. جہاں پٹھان لیٹا وہاں فقیر لیٹا ہے. جہاں سید لیٹا ہے وہیں پہ انصاری لیٹا ہے. تو اکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر غرور ہے نا دولت کا تو سن ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں پاس میں ہی ہے. تو جاؤ کبھی قبرستان جھانک کے دیکھو. بڑے بڑے لیٹے ہوئے. ایسا نہیں تجھے موت نہیں آئے گی. آج کتنی قبریں ایسی ہیں جن پہ میں کہتا ہوں کہ تختے دکھتے. کئی قبروں میں حضرت دھاگا دکھتا کفن کا. کیا دکھتا ہے؟ دھاگا دکھتا کفن کا.
مجھے بتاؤ کیا ان کی نسلیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے خاندان نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی پریوار سے نہیں تھے؟ آج ان کی قبروں کا ہوا کیا؟ بس یہی کہ بس دنیا کو اپنی اپنی پڑی ہے. بہت یاد رہتا تو بندہ 40ویں تک، اور زیادہ یاد ہو جاتا تو برسی تک. اس کے بعد جو روش تھی بندہ اسی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اسی پہ بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے. کم سے کم ماحول اتنا نہ بگاڑ کہ تیرا بگاڑ کسی غریب کو رونے پہ مجبور کرے. میں غیر کی کیا بات کروں؟ حالات تو یہ اگر 2 سگے بھائی ہیں نوری صاحب، اگر 2 سگے بھائی ہیں نا، 2 سگے بھائی ہیں تو ایک بھائی امیر ہے، دوسرا ماشاءاللہ سن رہے ہیں نا، اللہ سلامت ہے، کہ دوسرا غریب ہے. تو جو امیر ہے نا، جب رشتہ کرتا بیٹی کا تو کہہ رہا الٹو دے دوں گا، ٹھیک ہے، اور آگے بڑھتا ہے. پیسے والا ہوتا کہتا بلیرو لے لینا. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، تو جو بیٹی کی شادی پہ آفر کر رہا ہے، کیا تیرا سگا بھائی جو ٹھیلا لگا رہا ہے، کیا کل وہ بھی اپنی بیٹی کو یہ دے سکتا ہے جو تو دے رہا ہے؟ جی جی نہیں دے سکتا نا. اگر تیرے بھائی کی یہ حیثیت نہیں کہ جو تو دے رہا ہے وہ دے سکے تو پھر ہوا میں نہ اڑ. اسی گاڑی کے پیسے کو 2 جگہ تقسیم کر، آدھے پیسے سے بیٹی کا نکاح کر، آدھی پیسے سے بھتیجی کا نکاح کر. خدا کی قسم یہ عمل کر، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد. لیکن مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہمیں تو جہیز اتنا چاہیے کہ چوک میں بیٹھ کے باتیں ہونی چاہیے کہ بھئی اوہو مکھیا کے لونڈے کو بڑا جہیز ملا. حضرت صرف یہی کہ ابے گیا تھا تو کہ یار میں میت میں چلا گیا، ابے بولے مزہ آ گیا، کھڑا مرغا چل لیا تھا، حرام کا تھا نا، ٹھلوے گئے تھے نمک کا پانی پی کے. یہ تو بیٹی والے سے پوچھ، اس نے کھڑا مرغا کتنے گھٹنوں گر کے بنایا تھا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہا چلے جاتے موج آ جاتی، کھڑا مرغا چل لیا تھا. اور یہ جس کے بیٹے کی برات تھی، یہ نکل کے پوچھ رہا، گئے تھے نا تم؟ ایک بار پوچھ لیا نہیں، لیکن دوسرے چوک میں پھر وہی مل گیا ہے، بھئی تم تو گئے تھے ہمارے اللہ کی برات میں، کیا تھا؟ تو کہہ رہا ہاں کیا بتا، میں پتا نا ایسی برات زندگی میں کبھی نہیں کی، کیونکہ چاپلوس حد سے زیادہ بڑے. چمچہ گیری، کہہ رہا ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا. اور تجھے خدا کا واسطہ، براتوں میں جاتے ہو، اسلام میں برات کا تصور نہیں ہے. کھانا کھاتے ہو لڑکی والے کا، لڑکی والے پہ واجب نہیں ہے. تجھے ایک وقت کی روٹی بھی دے، لیکن جب اس پہ پریشر بنایا جاتا ہے، دیکھو جی کچھ دینا یا نہ دینا، برات کا کھانا اچھا کر لینا. لڑکی والا سوچتا ہے شاید کھانے پہ چھوٹ جائیں گے. اس نے کہا کیا چاہیے؟ کہتا بس کچھ نہیں، بنا ہڈی کا قورمہ کرا دیجئے گا. بنا ہڈی کا قورمہ ہو گیا. 10 دن پہلے خبر آتی ہے، سنو ناشتے کو بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. بیٹی والے نے دبتے ڈرتے کسی طریقے سے ناشتے پہ فیصلہ کیا، ٹھیک ہے ناشتہ بھی تیار کر دیا جائے گا. 3 دن پہلے بے غیرت کے گھر سے لسٹ بھیج دی جاتی ہے، دیکھو جہیز کی لسٹ دے رکھے ہیں، سامان ملا لیجئے گا، کوئی کمی رہ جائے تو لا کے رکھ لیجئے گا. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. پھر باپ جیسے تیسے کر کے جہیز بھی پورا کر لیتا ہے. 2 دن پہلے پھر بے غیرت بیٹے کی خبر آتی ہے، کہتا نہیں جی میرے یاروں نے کہا ہے اگر بلٹ نہ ملی تو ناک کٹ جائے گی، کیسے بھی کرو خالو بلٹ تو لانی پڑے گی. جب یہ خبر آتی ہے، وہ باپ جس کی خوراک 8 روٹی تھی، آج بیٹی نے لا کے کھانا رکھا ہے، آدھی روٹی پہ ہاتھ کانپ گئے ہیں، آدھی روٹی سے زیادہ اگلا لقمہ حلق تک نہیں جا رہا ہے. اور تمہاری مرضی ہے، جاؤ جا کر کے مزاروں کے گنبد بناؤ، جا کر ٹائلز پر پتھر لگاؤ، یا جا کے قوم کو آگ لگا دو. میں روکنے نہیں آیا، بتانا چاہتا ہوں خدا را بچو ان رویوں سے. ہماری قوم نے تباہی کے سوا کچھ نہیں سیکھا ہے. 70 سالوں میں بربادی کے علاوہ ہم کسی طرف نہیں جا رہے ہیں. کان کھول کے سن لیجئے گا، جب باپ کے آگے روٹی آئی ہے، اس نے آدھی روٹی پہ ہاتھ روکا. بیٹی نے کہا تھا ابا آج سے پہلے 4 روٹی کھاتے تھے، آج طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ باپ کہتا ہاں بیٹے، بس ذرا طبیعت گھبرا رہی ہے. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی وہ ہوتی ہے جو بنا پوچھے باپ کا چہرہ
کلمہ پڑھ لیتی ہے، پھر ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے ابا بتا تجھے میری قسم ہے اس اداسی کی وجہ تیری بیٹی تو نہیں ہے، بتا تو سکی یہ جو لقمے کم ہو گئے ہیں کہیں میری وجہ سے تو نہیں ہو گئے ہیں۔ جب بیٹی اس طرح سے باپ کا ہاتھ پکڑتی ہے، باپ کے صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، باپ چیخ مار کے بیٹی کا چہرہ دیکھ کے رو کے کہتا ہے بیٹی کیا بتاؤ، جنہیں اپنا سمجھ کے بیٹی دینے کا فیصلہ کیا تھا آج انہوں نے لسٹوں پہ لسٹیں بھیجی، میں سب کچھ پورا کرتا رہا، آج بلٹ کی فرمائش آ گئی ہے، اے میری بیٹی تو خوب جانتی ہے تیرے باپ نے ٹھیلا لگایا مزدوریاں کی ہے، مگر بیٹی میں نے اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا، بیٹی کاٹ چھپ گئے ہیں، دعوت کا پیغام جا چکا ہے، اب کیا کیا جائے گا، حیثیت گالی دینے کی نہیں ہے، خدا کی قسم جب بیٹیاں اتنا سنتی ہے باپ کا ہاتھ تو چھوڑ دیتی ہے لیکن مسلح پہ سیدھی چلی جاتی ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کسی کی بیٹی کی آنکھ کے آنسو کا سبب نہ بننا، جب بیٹیاں مسلح پہ جا کے رویا کرتی ہے کسی کو خبر ہو نہ ہو اس کے آنسو کے چپکنے کا درد اور دھماکہ مدینے کے گنبد خضرا والے آقا تک جایا کرتا ہے۔ اور یاد رکھ جب بیٹیاں سر پہ دوپٹے ڈال کے روتی ہے مدد کو کوئی آئے نہ آئے زہرا کا بابا مدد کے لیے ضرور آیا ہے۔ دھارے تکبیر، دھارے رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، دھارے حیدری زندہ باد زندہ باد۔ نکلیں گے انشاءاللہ ان جھگڑوں سے، یہ کسر باقی نہ رکھیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کبھی آئی برات لوٹ جاتی ہے، کبھی آئی برات لوٹ جاتی ہے، کبھی کھانے پکے رکھے رہ گئے، آج چل تو مکھیا ہے تو پدھان ہے تو بیٹے والا ہے، آج تو تجھ سے کوئی حساب نہیں لے گا، مگر کیا بھول گیا جب ملک الموت آ کے پنجہ گاڑیں گے اور لوگ آخری تختہ لگا کے آئیں گے، اس وقت بچانے کون آئے گا؟ اللہ کون آئے گا بچانے کے لیے؟ یہ جو حرام کی برات کھانے گئے تھے یا وہ جو تیری جھوٹی شان و شوکت کی دلالی کر رہے تھے؟ کوئی نہیں آئے گا، قبر میں اگر آئے گا تو صرف زہرا کا بابا آئے گا، کیا بات ہے بہت، صرف حضور آئیں گے اور ورنہ اور کوئی نہیں آئے گا۔ میرا نبی بیٹیوں کو بچانے آیا ہے اور بیٹی بچا کے دکھائی ہے۔ اگر آج تیری وجہ سے بیٹی ماری گئی تو پھر تو نبی والوں میں نہیں، تو ان والوں میں گنا جائے گا جو بیٹیوں کو زندہ قتل کرتے تھے، بابا جو زندہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے تو ان میں گنا جائے گا۔ نکلو ان رویوں سے، مجھے بتاؤ اگر سسر نے 10-5 لاکھ دے بھی دیے گزارے ہو جائیں گے؟ بولو ہو جائے گا گزارا؟ نہیں ہوگا نا۔ اللہ قادر مطلق ہے، تو 25 لاکھ لے لے، ایک ایسی جگہ پھوڑا نکالے گا کہ تیرے باپ کی بھی بک جائے گی۔ جی حرام کا 25 لاکھ تو الگ ہے، وہ تیرے ابا کی جو ہے وہ بھی بکوا دے گا۔ وہ قادر مطلق ہے، لینے پہ آئے تو جبڑے پھاڑ دیتا ہے، جبڑے پھاڑ دیتا ہے، لیکن ہم دور ہوتے گئے، عقیدے کمزور ہوتے گئے، فصل ماری گئی حضور دعا کر دو، فصل ماری گئی، رشتہ نہیں ہو حضور رشتہ نہیں ہو۔ کیا تمہارا عقیدہ اپنے رب کی ذات پہ نہیں رہا؟ بھروسہ کیوں نہیں کرتے اس میں؟ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور یہ جو خرچے بڑھ گئے نا اس سے نکلیں۔ ایک اور کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں، شاید کسی کو ہضم نہ ہو سکتا کسی اور کے بھی پیٹ میں درد ہو جائے، بہت کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں۔ رشتے ہوتے ہیں نا، رشتے تو کبھی کبھی بہنیں بھائیوں کے دروازے پہ آتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ جبکہ اس کا شوہر بھی ہے، اس کا اپنا بیٹا بھی ہے، اس کا اپنا پریوار بھی ہے، لیکن بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی بھیا تمہیں پتا نا بیٹی جوان ہو گئی ہے میری، پھر کا کوئی رشتہ دیکھو بیٹی کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کے رشتہ دیکھنے کے لیے بھائی کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں تھی، لیکن ہم سمجھ نہیں پائے اس کے لہجے کو، ہم نے اس کا مقصد جانا نہیں جانا ہم نے مقصد۔ وہ جو آئی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی بھیا بیٹی میری جوان ہو گئی ہے، لیکن اپنے گھر میں نظر مار بیٹا تیرا بھی جوان ہے، میں کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ کیوں نہ ایسا ہو کہ تو بیٹے کو لے کے آ جا، میری بیٹی کو عزت سے اپنے گھر لے آ۔ لیکن ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ہاں دیکھیں گے،
جو دو چار ٹھلوے بیٹھے تھے نا چائے پینے والے، ہاں بھائی مکھیا گھر میں ہے کوئی؟ یہ مکھیا کسی کا نام ہو تو برا مت مانیے. اور حضرت کہہ رہے تھے آپ کو کس نے بتایا یہ میرا علاقہ ہے، مجھے اپنے علاقے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہر علاقے ہر گاؤں کی خبر ہے کہاں کیا چل رہا ہے. ہم تو بس یہی چاہتے ہیں نا کہ پوری امت اکٹھی ہو جائے. ہم تو صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ ایک رسی کے سائے، ایک حضور کے جھنڈے کے سائے میں سارے کھڑے ہوں. یہی تو مطلب ہے نا. ہم یہاں چاپلوسی کرنے نہیں آئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہر گھر کی کہانی ہے. کہہ رہے ہاں دیکھوں گا. کسی نے کہا یار غریب ہے بہن تمہاری، کچھ سوچا کہاں مدد کر دیں گے. جبکہ بہن کے حصے کو بھی کھا کے اس پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے ابا کے مرنے کے بعد یہ بھائی. اس لیے کہ باپ کی جائیداد میں سے بیٹے کا نہیں، بیٹی کا بھی حق ہے. مانتے نہیں حضرت، مانتے نہیں ہیں. بیٹی کا بھی حق ہے. بہت اچھا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر شریعت کے اس قانون کو لازم کر لو نا، جو بیٹے کا وہ بیٹے کو دیا جائے، جو بیٹی کا وہ بیٹی کو ملے، انشاءاللہ یہ ڈیمانڈ کی لعنت ہی سماج سے ختم ہو جائے گی. بے شک سبحان اللہ سبحان. ہاں لیکن ابا کی 50 بیگے ملی. ایک موٹی مثال دے رہا ہوں، کوئی اون کے دون کر کے مت بیٹھنا، اس میں کبھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھو. ایک موٹی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. موٹی بات کیا جانتے ہو؟ ابا نے 75 چھوڑی، ایک بیٹا ایک بیٹی چھوڑی. جی جی ٹھیک ہے جی، تو 25 تو بیٹی کی بھی تھی. 50 بیٹے کی، بیٹے کی، اور 25 بیٹی کی. ساری بیچ کے کھا گیا. اس کی بیٹی غریب ہے تو کہہ رہا 2 لاکھ دے دوں گا. احسان کرے گا؟ اس کا کھاتے ہوئے نہیں دینا چاہتے. میرے نبی کو دیکھ، سگی بہن کوئی نہیں میرے حضور کی، کوئی سگی بہن نہیں میرے حضور کی. حضور کی رضائی بہن دنیا حضرت نام سے جانتی ہے. رضائی سمجھتے یعنی کہ یہ ان کی بیٹی تھی حضرت شیما جن کا میرے نبی نے دودھ پیا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. سمجھ گئے اتنی بات؟ تو یہ حضور کی سگی بہن نہیں ہے، رضائی بہن، دودھ شریک بہن. یہ رشتہ حضور کا ہی ہے. اسلام پھلا پھولا آگے بڑھا، جنگ ہوئی ایک قبیلے سے. اس جنگ میں حضرت شیما کے قبیلے کے لوگ قیدی بنا کے لے آئے گئے. رب نے اسلام کو فتح نصیب فرمائی. تو جب وہ قبیلے کے لوگ قیدی ہو گئے، حضور نے اعلان فرما دیا کہ جسے اپنے قیدی چھڑانے وہ ان کی قیمت ادا کرے اور لے جائے. توجہ ہے؟ میں بہن بتا رہا ہوں، قیمت ادا کرے اور چھڑا کے لے جائے. تو قبیلے والوں نے کہا چندہ کر لیا جائے، چندہ کر لیا جائے. تو اپنے اپنوں کو چھڑانے کے لیے چندہ ہونے لگا. یہ چندہ کرنے والے پہنچ گئے حضرت شیما کے دروازے. کون ہے؟ چندہ لینے ہیں. کس چیز کے لیے؟ کہا وہ قیدی بنا لیے گئے نا ہمارے کچھ سپاہی، انہیں چھڑانا. کہا بنائے کس نے؟ کہا محمد ابن عبداللہ نے. جیسی اتنا سنا حضرت شیما کی آنکھوں میں چمک آ گئی. فرمانے لگی ایک بار اور نام بتا. دوبارہ نام سنا. کہا کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جو مکے میں پیدا ہوئے؟ کہا وہی ہیں، یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں. تو حضرت شیما نے چادر سنبھالی. فرمانے لگی اب چندہ بند کرو، مجھے ان کی چوکھٹ پہ لے چلو. کہا کیا کرو گی؟ کہا قیدی چھڑانے. کہا پاگل ہے، پیسے مانگ رہے وہ اور تو قیدی چھڑانے کی بات کرتی؟ کہا تمہیں نہیں پتا وہ میرا بھائی لگتا ہے. کیا بات ہے سبحان. ناز ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں پر، غرور ہوتا ہے. بھائی اگر مناظر حسین مدائیوں نہیں ہو، بہن پکڑ کے کہتی ہے جو نعت پڑھ رہا میرا بھائی پڑھ رہا ہے. یہ جو آواز ہے میرے بھائی راشد کی ہے، کہ یہ جو نظامت ہے میرے بھائی کی ہے. یہ بہنوں کو ناز ہوتا ہے. کہا لے کے چلو نا، وہ میرا بھائی لگتا ہے. کہا عجیب ہے، اس کی کوئی بہن نہیں. کہا لے کے تو چلو. قبیلے والوں نے کہا یار چل کے دیکھ نہ لیں، اگر مل گیا کام ہو گیا تو پھر پیسے بچ جائیں گے. اب خدا کی قسم بہن کی چال الگ ہے. قبیلے والے پیچھے پیچھے حضرت شیما آگے آگے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. اب وہ دور ختم ہے.
تو کوئی آنکھیں نکال کے دیکھ سکے. اب وہ ٹائم نہیں ہے کوئی کچڑا تو کچڑا کوئی ایک کانٹا تک پھینک سکے. دور بدل گیا. صحابہ ننگی تلواریں لیے کھڑے. بدل گیا دور. حضرت شیما آگے آگے آ رہی ہے. جہاں میرے سرکار کا خیمہ لگا ہے وہاں آ کر کے صحابہ اکرام نے تلواریں لگا رکھی تھی. جیسی آپ اندر جانا چاہتی ہے صحابہ نے تلواریں آگے لگا دی. دیہاتی عورت کدھر جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا خلو سبیلی، میرا راستہ چھوڑو. کہا کون ہے تو؟ کہا میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھہر جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں ہے. پہلے اجازت لے لیتے، پتہ کر لیتے. حضرت شیما نے کہا تھا جاؤ ان سے جا کے کہہ دینا آج وہ آئی ہوئی ہے جو یہ کہتی تھی اللہم ابقی لنا محمد، اللہ میرے محمد کو سلامت رکھنا. جیسی وہ صحابی اندر گئے ہیں، آقا ایک دیہاتی عورت ہے آپ کی بہن بتا رکھی ہے اپنے آپ کو، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہے جو میں تم کو بچپن میں اللہم ابقی لنا محمد کہتی تھی. میرے آقا نے اتنا سنا، فرماتے صحابہ کہہ دو میری بہن ہے وہ. اتنا کہہ کر کے وہ صحابی پہلے دوڑے. جیسے صحابہ کو پتا چلا یہ حضور کی بہن ہے، خدا کی قسم تلواروں کی اوقات کیا ہے. نظریں جھک گئی تھی صحابہ کی، گردنیں جھک گئی تھی، سب کے سر نیچے ہے. اب میرے نبی کا پیار بہن سے دیکھیے. آقا کریم نے اتنی تیزی سے قدم بڑھائے ہیں کہ جو مزمل والی چادر سرکار کے کندھے پہ تھی وہ سڑک کے زمین پہ تشریف لے آتی ہے. میرے نبی نے آج چادر کا خیال نہیں کیا ہے، دوڑے گئے بہن کی طرف. ادھر سے بہن آئی ہے، سرکار نے ہاتھ پکڑا ہے اور سیما خیر ہے کہ نہیں دیکھا تو رونے لگ گئے ہیں. آقا کریم کے آنکھ کے آنسو. صحابہ دیکھ کے حیرت میں تھے. حضرت شیما نے حضور کو دیکھا ہے، نظر بھر کے دیکھ رہی ہے. پیچھے پیچھے قبیلے والے ہیں، آگے آگے مصطفیٰ چل رہے ہیں. کان کھول کے سنو پیارے، بہنوں کے رشتے انوکھے ہوتے ہیں. خدا را بہنیں دروازے پہ آ جائیں، چہرے نہ بگاڑنا، دھکے نہ دینا، غربت کا تانا نہ دینا. اگر مئی جون کی چھٹیوں میں آئے تب بھی ان کا استقبال کرنا ہے. دسمبر جنوری میں آئے تب بھی ان کا احترام کرنا ہے. یہ 8 دن کے لیے باپ کے دروازے پہ آتی ہے، تیری روٹی کی لالچی نہیں ہے، تیرے پیسے کی بھوکی نہیں ہے. یہ باپ کے دہلیز پہ اس لیے آتی ہے، یہ اس دیوار کو دیکھنا چاہتی ہے جس دیوار کو باپ نے بنایا ہے. یہ اس درخت کے نیچے بیٹھنا چاہتی ہے جس پیڑ کو باپ نے لگایا تھا. کیوں؟ وہ جانتی ہے باپ نہ سکی، اس کا دامن نہ سکی، اس کے لگائے پیڑ کے نیچے بیٹھیں گے. اس کے جھونکوں کے ذریعے خدا ہمیں باپ کی خوشبو نصیب فرما دے. واہ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ ہوتی ہے. لیکن معاف کیجئے گا دسمبر جنوری آ رہی ہے، میرا وقت پورا ہو گیا. 5 منٹ ہے اور بچن نظر آ رہا. 5 منٹ اور بول نظر آ. تیار ہے؟ جتنے لوگ سننا چاہتے کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ٹھیک ہے بھائی کمیٹی والے بھائی، نہ آدھا گھنٹہ نہیں میرے بھائی. چچا آپ کے بڑھاپے کو سلام، مگر میری مجبوری ہے مجھے روز بولنا رہتا ہے بس. یا رسول اللہ. موبائل پہ بہت سنا ہوگا آج نہیں. توجہ ہے سارے لوگوں؟ آ رہی دسمبر جنوری کی ٹھنڈ، اسکولوں کی چھٹی ہوں گی کہ نہیں؟ بولو چھٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں ادھر. بھئی یہ بات تو نہیں پتا ہوگی نا جو پڑھنے لکھنے والے لوگ. ہوتی ہے کہ نہیں دسمبر جنوری کی چھٹی؟ ہے؟ اس میں کیا ہوتا؟ بچے کہتے ہیں امی مما کے گھر چلو نا. تو میں نے ہر بار یہ کہا چھٹی ہوگی تو چلیں گے. امی ہماری کل سے چھٹی 8 دن، مما کے گھر جانا. بہن بڑی حسرتوں سے بچوں کو تیار کر کے لائی اور 2 دن ہوئے تھے بھابی نے کلیم لگا دیا، الزام لگایا کہ تیرے بچوں نے گملہ توڑ دیا، تیرے بچوں نے گھڑی توڑ دی. یہ بلا وجہ میں خود کب توڑ کے کہتی ہے تیرے بچے بڑے شیطان ہیں، انہیں سنبھال نہیں پاتی ہے. جب بہنوں کو یہ تانے بھابیاں دیتی ہیں اور بھائی گگو بن کے بیٹھا رہتا ہے نا، تو پھر 8 دن کے لیے آنے والی بہن 3 دن میں بستر سمیٹ کے جانے لگتی ہے. اور تجھے خدا کا واسطہ برکتیں تب نہیں گئی جب تیرے ہاتھ ٹوٹے تھے، برکتیں تب نہیں گئی جب تیرے اپاہج ہو گیا تھا، برکتیں تب روٹ گئی جب روتی ہوئی بہن دروازے سے لوٹی ہے. یاد رکھنا تب برکتیں روٹی جب بہن دروازے سے روتی ہوئی گئی. خدا را میں انکار نہیں کرتا کہ آپ بیویوں کو ان کا حق نہ دو. ہم بھی بیوی بچے والے لوگ، ہمارے گھروں میں تلواریں نہیں چلتی ہیں.
ہم بھی ساتھ رہتے ہیں اپنے بچوں میں، لیکن حق نہیں ہے ہماری بیوی کو کہ وہ ہماری ماں یا ہماری بہن کے خلاف بولے۔ اگر تیرا حق مارا جاتا ہو تو بات کر، ورنہ ہم وہ زبان کھینچ لیں گے جو ہمارے ماں باپ کے خلاف چلے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، تم بھی کان کھول کے سن لو، جو بیویوں کے غلام ہوتے ہو یا سسرال کے دلال ہوتے ہو، کان کھول کے سنو سنو، بیوی نے تب اپنایا جب تمہاری صحت اچھی لگی ہے، سسرالیوں نے تب تمہیں ایکسپٹ کیا جب تمہاری کمائی پسند آئی ہے، ورنہ اگر ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا لڑکی والوں نے کہہ دی داماد نہیں بنے گا، کما نہیں پاتا تھا سسرالیوں نے کہہ دی ہمارے داماد نہیں۔ ہاں مگر خدا کی قسم، بھیا کوئی بات ہے، بار بار کان میں مسئلہ ہو رہا ہے، ایک بار مجھ سے کہہ لو۔ واقعات نہ رکھو بھائی، انشاءاللہ میرے بھائی کبھی پھر واقعہ کر دیں گے۔ آج اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اگر فرمائش اتنی کرو گے نا تو پھر بات توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ ابھی میری بات ہی پوری نہیں ہوئی، ہاں میں بات پوری تو کر لوں پہلے اپنی، اس کے بعد شجرہ سناؤں، ٹھیک ہے؟ یہ بری لگ رہی ہے یہ باتیں؟ ہاں بات پوری کرا، یہ ضروری حضرت، یہ ضروری ہے۔ اگر بری لگ رہی ہو تو ہماری ہمیں واپس کر دو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہاں جی، میں یہاں بولنے کے لیے آیا ہوں تو بول کے جاؤں گا، اور کسی کے دماغ میں ڈاؤٹ ہو تو آ کے کمرے پہ بات کریں۔ شکر ہے بریلی کا دودھ پیا ہے، بزدل ماؤں کا دودھ نہیں پیا۔ یہاں جس سے جو مجھ سے بات کرنی ہے وہ کرے، لیکن میں یہاں ممبر کا حق ادا کر رہا ہوں، میری بات کان کھول کے سنیں۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، بیوی تب تسلیم کرتی ہے جب آپ لائق ہو، سسرال والے تب آپ کو اپناتے جب آپ کی کمائی، آپ کی صحت اچھی ہو، مگر خدا کی قسم میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کبھی اپاہج بیٹے کو بھی پھینک کے نہیں جاتے۔ اگر اولاد اپاہج بھی ہو، ماں باپ پوری زندگی کندھے پہ ڈھوتے ہیں، کبھی انہوں نے نہیں کہا کانا ہے میرا نہیں، کالا ہے میرا نہیں، لولا ہے میرا نہیں۔ میں نے تو یہاں تک ماؤں کو دیکھا کہ بیٹے چوریاں کر لیتے ہیں، عدالت کہتی ہے چور ہے، قانون کہہ دیتا ہے چور ہے، وکیل ثابت کر دیتے ہیں چور ہے، پولیس ہتھکڑی ڈال دیتی ہے چور ہے، مگر ماں سے کہو بتا کیسا ہے، وہ کہے کہ دنیا پاگل ہے، میرے بیٹے سے زیادہ سیدھا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ واہ بابا، زندہ باد زندہ باد۔ انہیں چھوڑ دیتے ہو، ان کے لیے جنہوں نے مطلب سے اپنایا۔ ماں سے پوچھ بیٹا پلتا کیسے ہے، یوں ہی کوئی 18 اور 25 سال کا پلا پلایا کسی کو دے نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ پہ لازم ہے، آپ کی بہن بیوی کو حق نہیں پہنچتا وہ آپ کی بیوی کے، آپ کی بہن کے سامنے بدتمیزی سے پیش آئے، نہیں پہنچتا۔ اگر وہ کہے تو کہے چپ رہے، یہ بہن بھائی کا مسئلہ ہے، اسے ہم حل کریں گے، تو حل کرنا، یا تو مرد نہیں ہے جو بیوی سے مشورے کر رہا ہے۔ ایسے ایسے نااہل ہے، حضرت جی بہن کو جوڑا دینا تو پہلے بیوی سے کہہ رہا دے دو جوڑا، صحیح بات ہے حضرت، ایسا لگ رہا ہے یہ بیوی کی کمائی پہ پل رہا ہے، دے دو جوڑا، دے دو کپڑے، سبحان اللہ۔ یہ غیرت آنی چاہیے۔ سگی بہنوں کو کبھی تکلیف نہ دے، بہنیں خدا کی رحمت ہوتی ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جہاں تک پیر کی دعا نہیں پہنچاتی نا، اگر دل سے دعا لے دی تو اس سے آگے بہن کی دعائیں پہنچا دیا کرتی ہیں۔ واہ بابا، سبحان اللہ، بہت ہے۔ ہاں بھائی، بہنیں بھائیوں کو ولی بنا دیتی ہیں، یہ ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ مصلی بچھا دے اور کہہ دے مالک میرے بھائی کو ولی بنا دے، بابا سبحان اللہ، پھر رب بیٹیوں کے اتنے ناز اٹھاتا ہے کہ ہاتھ خالی نہیں چھوڑتا ان کے۔ وقت ہوتا میں بات کرتا، بس اتنا میری بات سن لیں، بہنیں دروازے پہ آئیں گی تو خالی نہیں لٹانا۔ حضور آئے، بہن نے ہاتھ پکڑا، حضور کہہ رہے خیر تو ہے؟ بہن کیسے آنا ہوا؟ خبر بھیج دیتی میں خود آ جاتا۔ یہ میرا نبی کہہ رہا ہے، بہن سگی نہیں، رضائی بہن، خبر بھیج دیتی میں خود آ جاتا۔ ہاتھ پکڑا، کہنے لگی اکیلے کی بات ہے سن لیں گے؟ ہاتھ پکڑا حضور کا، حضرت شیمہ تنہائی میں لے گئی۔ حضور فرماتے بہن یہاں کیوں لائی ہو؟ کہا سنیں یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، سنا ہے آپ نے کچھ قیدی بنا لیے ہیں،
انہیں چھڑوانے کے لیے چندہ کر رہے تھے. میں ان سے کہہ بیٹھی میرا بھائی لگتا ہے, مجھے لے چلو ایسے ہی چھڑا لاؤں گی. حضور کے یہ جملے آپ کے کانوں سے, حضور کے کانوں سے جملے ٹکرائے, نبوت کی آنکھیں بھیگنے لگ گئی. اور جب حضرت شیمہ نے ایسے کر کے جھولی پھیلائی, کہا بھیا خالی نہ لوٹانا. حضور کی چیخ نکل گئی, بہن کے ہاتھ پکڑ لیے, کہا بھائی اگر خالی لوٹایا خاندان کے سامنے رسوا ہو جاؤں گی. یہ کہیں گے بڑی بات کر رہی تھی اور ایک قیدی نہ چھڑا سکی. اتنا سننا تھا, میری نبی نے بہن کی جھولی چھڑائی, ہاتھ پکڑا, کہا اب سودا یہاں نہیں تیرے قبیلے والوں کے سامنے کیا جائے گا. تو بھائی کے دروازے پہ آئی ہے, آقا کریم آئے ہے, مزمل والی چادر بچھائی ہے. سرکار نے عزت سے بہن کو اس پہ بٹھایا, خود تو زانو ہو کے سامنے بیٹھے ہیں. کہتے اب بتا کیا چاہتی ہے. کہتے ہیں جب میرے نبی نے اتنا کہا اب بتا کیا چاہتی ہے, تب حضرت شیمہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا, کہا بھیا اپنے قیدی لینے کے لیے آئی ہو. اب میرے نبی کے سنو ارشادات. آقا فرماتے صحابہ آج سے پہلے کوئی بھی کام کیا تھا تم سے مشورے لے کر کے کیا تھا, آج میری بہن آ گئی ہے, آج مشورہ نہیں لوں گا کہ ان کو چھوڑنا کہ نہیں چھوڑنا. کہتے لاؤ جس کے پاس جو قیدی ہے میرے بہن کی ٹھوکروں پہ لا کے ڈال دیا جائے. ایک ایک قیدی لا کے ڈال دیا گیا. بہن نے سارے قیدی دے رہا ہو. اس کے بعد کہا آؤ سلمان فارسی تم ہمارے وزیر خزانہ ہو, بتاؤ تو سکی کیا کیا رکھا ہے. کہا حضور یمنی حریر کی چادر ہے. کہا لاؤ بہن آئی ہوئی ہے, یمنی حریر کی چادر مصطفیٰ نے بہن کے سر پہ ڈالی ہے. کہا بلال تمہیں تو پتا ہوگا ہمارے پاس کتنا مال غنیمت ہے, سرکار 200 بکریاں ہیں. کہا لاؤ بہن کے نام پہ وہ بھی پیش کر دی جائے. 200 بکریاں دی ہے, یمنی حریر کی چادر دی ہے. اور جب جانے لگی ہے سرکار پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں بہن آتی رہا کرو, بڑی یاد آتی ہے, تم آ جاتی کو حلیمہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. بتاؤ میری امی کی بات بتاؤ. صحابہ فرماتے ہیں حضرت شیمہ جانے لگی, سرکار چھوڑنے کے لیے گئے ہیں. سرکار کھڑے ہو کر کے وہاں تک دیکھتے رہے جہاں تک حضرت شیمہ نظر آتی رہی. کہتے ہیں جب سرکار واپس آئے ہیں ہم نے دستبست عرض کی تھی ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, سرکار آپ کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے, یہ کون تھی جس کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی ہے. آقا فرماتے صحابہ تمہیں یاد ہو تو سنو, میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اس حلیمہ کی بیٹی ہے. جب سب یتیم سمجھ کے چھوڑ آئے تھے تب اس کی ماں مجھے گود میں لے کے آئی تھی. کہا یہ اسی کی بیٹی ہے کہ جو مجھے گود میں لے کر کے جب قبیلے میں آئی تھی تو پوری بستی مہک گئی تھی. سرکار کہتے ہیں صحابہ پہچانے. کہا وہ جملہ کیا تھا اللہم ابقی لنا محمدا, اس کا کیا مطلب ہے. میرے نبی فرماتے صحابہ سنو, میری ماں حلیمہ بڑا پیار کرتی تھی اور اس وقت بلاؤں کا دور تھا, مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھی. جب ساری بچیاں چوک میں آتی تھی قبیلے بنو سعد کے اندر کوئی اپنا لاتی تھی کوئی اپنا لاتی تھی اور سب لا کر کے کھڑی ہوتی تھی. چونکہ مجھے باہر لے جانے کی اجازت نہیں تھی, میری یہی بہن شیمہ باہر آتی, سب کہتے تھے شیمہ ہم اپنا لال لے کے آئے ہیں, تو بھی تو اپنا لال لے کے آ جا. میرا نبی دودھ پیتے کے زمانے کی بات بتا رہا ہے. کہتے ایک دن شیمہ آئی, میری ماں آٹا گوندھ رہی ہے, آ کے گلے میں ہاتھ ڈالا, امی ایک بار لے جانے دو نا, سب اپنے اپنے چاند لے کے آئی ہے, میں اپنا چاند لے جانا چاہتی ہوں. کہتے تب حضرت حلیمہ نے کہا تھا شیمہ لے کے جا رہی ہو, بیٹی میرے لال کو نظر نہ لگ جائے, سنبھل کے لے کے جانا اور جلدی لے کے آ جانا. کہتے تب حضرت شیمہ نے مجھے اٹھایا اور سینے سے لگایا, اپنی چادر رحمت میں چھپایا اور چوک میں جا کے کھڑی ہو گئی. سب اپنے اپنے بھائیوں کو لے کے آئے, کوئی کہتا تھا میرا حسین ہے, کوئی کہتی تھی میرا حسین ہے, کوئی کہتی تھی میرا حسین ہے. خدا کی قسم آقا فرماتے ہیں سب نے اکٹھے ہو کے کہا حلیمہ شیمہ تو نے سب کے دیکھ لیے ہیں, اب ذرا اپنا بھی تو دکھا دے. کہا جب میری شیمہ نے میری بہن نے میرے چہرے سے چادر ہٹائی ہے سب نے اپنے لالوں کو لیا, توڑنے لگ گئی. تب شیمہ نے کہا تھا آؤ مقابلہ کریں دیکھیں کس کا زیادہ حسین ہے. تو سب نے کہا تھا جب تیرا یہاں لال آ گیا ہے اب یہاں کسی کے لال کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم آقا کہتے ہیں جب یہ شان میری دیکھی تب شیمہ نے کہا تھا اللہم ابقی لنا محمدا, اللہ اس کا بچپن دکھایا ہے, جوانی بھی دکھانا. اگر بچپن اتنا پیارا ہے جوانی کتنی پیاری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, بس لگے اعلی حضرت, بستی بستی کریا کریا. ارے جوش سے بولو سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, شرمانا چھوڑو حضرت علامہ مفتی حماد رسائی قبلہ نعرہ حیدری.
بہنیں ہوتی ہیں، یہ بہنیں ہوتی ہیں. خدا را رشتے نبھاؤ. اگر بہن آ کے تجھ سے یہ کہے نا کہ بچی جوان ہو گئی رشتہ ڈھونڈ، تو ناک کے چکر میں نہ پڑ، مونچھ کے چکر میں نہ پڑ، لگ جائے دل سے تو پھر جنت کے چکر میں پڑ جا. جنت کے چکر میں پڑ جا. تو غریب ہے، تو امیر ہے نا، کیونکہ جائیداد تیرے پاس تھی، بہن کو تو کچھ دیا نہیں، کچھ نہ کر سکا. میں یہ نہیں کہتا کہ اتنا کرنے سے اس کا حق معاف ہو جائے گا، لیکن آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں بہنیں دروازے پہ آ جانا تو اپنا شفقت والا ہاتھ کندھے پہ رکھ کہ پگلی تو بھی تو اسی ماں کی لاڈلی ہے جس کا میں لایا. میرے ہوتے ہوئے رونے کی ضرورت نہیں. سن بیٹی جوان ہو گئی ہے، پریشان نہ ہو، 2 سال بعد میں بیٹا لے کے آؤں گا. خالی ہاتھ بیٹی رخصت کر دینا. جا پھر 4 عزتدار لوگ لے کے جا اور عزت سے بیٹھا کے خالی ہاتھ بہن کی بیٹی کو دلہن بنا کے اپنے گھر کی عزت بنا لے. قسم کھا کے کہتا ہوں تیری قبر پہ کوئی اذان پڑھے یا نہ پڑھے، تیرا تیجا ہو یا نہ ہو، 40واں ہو یا قطعی نہ ہو، اگر ایسے نیک کام کر گیا نا آخری تختہ لگنے کی دیر ہوگی، حضور کو قبر میں آنے میں دیر نہیں لگے گی. سبحان اللہ. تو اپنوں کا ساتھ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کریں گے انشاءاللہ. جھگڑے ختم کرنے، نکاح آسان کرنا ہے. ہم تم سے کہہ چکے ہیں کائنات کے سب سے بڑے پیر کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. جو لڑائے وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے، جو مسلک سے بھٹکائے وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے، جو دین سے الگ لے جائے وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے. اور کسی کے دھوکے میں مت آنا. اگر کوئی کہہ گیا میرا تو جنتی ہے، چکر میں نہ پڑنا، چکر میں نہ پڑنا. کہیں ایسا ہوگا کتنے تو ایسے ہوں گے اوپر اونٹ سو رہا ہوگا نیچے لٹھیاں چل رہی ہوں گی. ہم تو ایک بات جانتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے لوگ. کس کو ماننے والے لوگ ہیں؟ جو نہ مانے اس کی مرضی ہے. ہمیں پتہ ہے تھانہ بھون میں بھی جہاں فتوے لکھے جاتے ہیں نا وہاں تپائی کے نیچے فتاوے رضویہ ضرور رکھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. صحیح بتا رہا ہوں. ہاں جب گاڑی اٹک جاتی ہے تو پھر بریلی کا پٹھان یاد آتا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس پٹھان کی بات کر رہا ہوں. ہم بریلی کے اعلیٰ حضرت کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ صرف خصاب ہے یا سجادہ نشین ہے، مجابر ہے، ہمارے سلسلے میں آتے نا، کوئی مطلب نہیں. حضرت جانتے ہیں اعلیٰ حضرت اگربتیوں سے امیر نہیں ہوئے، چادروں سے امیر نہیں ہوئے، رامپور سے لے کے بدائیوں تک ان کا زمیندارانہ ہے. ٹھیک ہے جی، اتنی بڑی زمینداری تھی ان کی، لیکن کیوں مانتے ہم انہیں؟ پھر کیوں مانتے؟ دیکھو جی، جس کی جو ڈیوٹی تھی. ہاں میں وہ بات سمجھا رہا ہوں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. خالی معجزہ ہی کہتے رہ گئے نا تو معجزہ سمجھ ہی نہیں پائے لوگ. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، موٹی سی بات بتا رہا ہوں. دیکھیے جو بھی آیا اس نے اپنے حصے کا دین کا کام کیا. توصیف بھائی جو بھی آیا نا، جو بھی آیا، دیکھیے میں آپ سے بتاؤں ہندوستان کی اگر بات کریں، محمد بن قاسم آئے، اپنے حصے کا کام کیا. ٹھیک ہے نا. لوگ اب اس کو تاریخ کو جتنا چاہے توڑ مڑوڑ کے بیان کریں، ہمیں اس سے مطلب نہیں. لیکن محمد بن قاسم آئے، اپنے حصے کا کام کیا. غریب نواز آئے، اپنے حصے کا کام کیا. مدار پاک آئے، اپنے حصے کا کام کیا. صابر پاک آئے، اپنے حصے کا کام کیا. وارث پاک آئے، اپنے حصے کا کام کیا. اور بھائی سارے بزرگوں کو ہندوستان کے دیکھ لو. مختوم سمنا آئے، اپنے حصے کا کام کیا. اعلیٰ حضرت آئے، اپنے حصے کا کام کیا. جب سارے ولیوں کا نام لیتے تو اعلیٰ حضرت کا نام لینے میں کلیجے کیوں پھٹتے؟ سب نے اپنے اپنے کام کیے. مجدد الفسانی نے اپنا کام کیا. انہوں نے الوہیت پہ لکھا، میرے امام نے رسالت پہ لکھا. کیونکہ جب وہ آئے تھے تب وحدانیت پہ لکھنا ضروری تھا، اور جب اعلیٰ حضرت آئے ہیں تب رسالت پہ لکھنا ضروری تھا. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہم ان کے کارنامے بھی مانتے، ان کے کارنامے بھی مانتے. اگر کسی کو چڑے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تم وہابیت کا فتنہ ختم کر دو، ہم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا بند کر دیں گے. بابا زندہ باد. دارے تکبیر، دارے رسالت، دارے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. بستی کریا، بستی کریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، کون بنے مہمان کعبہ. زندہ باد. آپ سے میں کہہ کے جانا چاہتا ہوں، جو بھی کسی بزرگ کی توہین کرے وہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والا ہے ہی نہیں. سیدھی
کسی بھی بزرگ کی کوئی توہین کرے وہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والا ہے ہی نہیں، اور اعلیٰ حضرت سے اسی کو چڑ ہوگی جس کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں سے گڑبڑی ہوگی۔ بہت اچھے۔ ایک سیدھی سی بات میں نے آپ سے کی، اب آپ دیکھیں سب نے اپنے اپنا کام کیا، سارے بزرگ ہمارے، سارے بزرگ ہمارے، خالی نعرہ لگانا پکا ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہم اپنے پیر کے بتائے ہوئے طریقے پہ کتنے مضبوط ہیں یہ اصل ہوتا ہے، یہ اصل ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا، اور یقین ہے کوئی پیر اپنے مریدوں کو چور نہیں بنائے گا، جھوٹ نہیں سکھائے گا، چوری نہیں، بے نمازی نہیں، غداری نہیں، سب سے پہلے یہی کہے گا ہر فرض و واجب پر پابندی سے عمل کرنا ہے۔ یہ تو سب چھوڑ دیا اور پیروں کے جھنڈے لے کے روڈ پہ نکل آئے۔ سنیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے ہزاروں کتابوں کا لکھنے والا احمد رضا، ہزاروں نعتیں لکھنے والا، لاکھوں اشعار جس نے لکھے، جس کا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام فلسطین کی مسجد اقصی میں بھی پڑھا گیا ہے۔ کیا بابا سبحان، یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں۔ ہاں بھائی کہاں نہیں پڑھا گیا، یہ ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مقبولیت کی علامت ہے، اتنا بڑا امام۔ آج لوگ ٹھیکے بانٹ رہے ہیں، کہہ رہے جنت میں جانا نا تو ٹھیک ہے میرا دامن تھام لو۔ وہ امام کیا کہتا ہے جس کی ایک ایک لمحہ سنت رسول کے مطابق گزری؟ ہمیں سوچنا چاہیے ہم فری کی جنتیں بانٹ رہے ہیں جبکہ زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، عشر ہم نہیں دیتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، یاش ہم، مکار ہم، دھوکے باز ہم، اور جنت ہمارے باپ کی سمجھ رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا، پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ، زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کی قسم آج تماشے بنا رکھے کہ میں جاؤں گا جی مزار پہ سوؤں گا جا کر کے، مزار سے زیادہ مسجد میں جا کے سونا، وہیں اعتکاف کی نیت کر، اللہ اللہ کر۔ میرا امام کیا کہتا، سنو مجرم کو نہ شرماؤ، اب آپ کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں گئے۔ خدا را گھمنڈ ختم کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جس سے اپنے روٹھے ہیں وہ منانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ختم کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی نے بھید بھاؤ ایسا ختم کیا، جہاں ابو بکر کھڑے تھے وہاں ہاتھ پکڑ کے بلال کو کھڑا کیا، جس صف میں بلال کھڑے گئے اسی صف میں عمر جیسا سردار لا کے کھڑا کیا، جہاں پہ غریب کھڑے تھے وہیں پہ عثمان جیسے غنی لا کے کھڑے کر دیے، اور کسی نے یہ نہیں کہا تھا بغل میں کھڑا نہیں ہونا، صرف ایک ہوا چل رہی تھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج پھر سے ضرورت ہے کہ وہی صفیں قائم کی جائے، وہی اتحاد پیدا کیا جائے۔ اب اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو تعارف الگ الگ، پگڑی کا الگ الگ رنگ نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک تعارف ہونا چاہیے، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ، تیرا میرا رشتہ کیا۔ لا الہ، اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی توفیق دے ورنہ گھر جانے کی توفیق دے۔ کلمہ پڑھوا رہا ہوں، اپنے پیر کا شجرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ لازم ہے سب پہ۔ اگر دلوں میں بغض نہ ہو، میل نہ ہو کینے کا، پھر پڑھو تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ صرف یہ رسی چلے، اب یہ رسی چلے بس، اور جب خدا کی بارگاہ میں پہنچو تو پھر اپنے گناہوں کا احساس، احتساب، محاسبہ لازم ہے۔ پھر یہ کہو مجرم کو نہ شرماؤ، اب آپ کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مصطفیٰ کے دیے ہوئے اصول اور قوانین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ اسی مسلک پہ ہم سنیوں کو موت نصیب فرمائے۔ میں فرمائش ہو رہی ہے بہت زیادہ تو میں صرف شجرہ پڑھ دے رہا ہوں، لیکن میں نے آپ سے سبحان اللہ نہیں کہلوایا۔ کیوں نہیں؟ کئی بار لوگ بھاگ جاتے ہیں مولوی ہم سے سبحان اللہ کہلوا رہے، ہمیں پتا جو ابا کو ابا کہنے تیار نہیں وہ سبحان اللہ کیسے کہہ لے گا؟ کوئی نہیں بھاگے گا؟ اچھا جتنی طاقت ہے اتنی زور سے بولنے ذرا سبحان اللہ، اتنی طاقت، سبحان اللہ۔ میں بتاؤں کتنی طاقت ہے؟ یا اللہ یہ علماء کی جماعت ہے، یہ نمازیوں کی جماعت ہے، یہ حافظ و قاریوں کی جماعت ہے، یہ آمین کہے گی دعا میں کروں گا،
ٹھیک ہے؟ یا اللہ جو سب سے زیادہ زور سے تیری تسبیح پکارے آج کی رات کے صدقے اسے حضور کا مدینہ دکھا دے. آمین آمین آمین. ان کو بولنا تھا، آپ کو سبحان اللہ بولنا تھا. ہے تو ہندوستان میں ہی بھئی، ہم پہلی بار ایسا گاؤں دیکھا ہے. یا اللہ جو سب سے زیادہ زور سے پکارے اسے ماں باپ کے ساتھ عمرے کی دولت نصیب فرما دے. آمین. اتنی آواز ہے تمہارے، اللہ کرے اتنی. اس کی آج بھی لگاتے رہو گے نا، میں شجرہ پڑھ لوں گا. ہاں نا، میں شجرہ پڑھ لوں گا. ذرا بول دے سبحان اللہ. جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو نا تو سمجھ لینا مولوی داد نہیں چاہتا، سانس لینا چاہتا ہے. جی جی جی. ہے نا توصیف بھائی؟ مولوی سانس لینا چاہیے. سمجھ گئے نا ہاتھ کے اشارے کا مطلب؟ میں آپ سے کہوں سبحان اللہ کو ثواب ملے گا اور میں اپنا موقع مار دوں تو اس میں خلوص نہیں ہوگا. صاحب بتا دو سبحان اللہ اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ تمہاری سبحان اللہ کی آڑ میں سانس لے لوں. اللہ راضی ہو تو نیکیاں دے دے. وہ کریم ہے، کمی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے تو بس رحمت حق بہا نمی جو ہے، رحمت حق بہانا می جو ہے. ٹھیک ہے نا؟ دونوں باتوں کا مطلب پوچھ لینا اپنے مولانا سے. میں دونوں باتیں کہہ گئے ہوں، اب ذرا بول دیں سبحان اللہ. اچھا مجھے پتا ہے تم راشد رضا بھائی کے لیے نا آواز بچا کے رکھے، ان کو بھی پڑھنا ہے اور سننا ہے. اتنی نہ بچاؤ کہ کنجوسی مار. میں نے اگر آدھی بچا لی ہوتی نا تو تم خود سو گئے ہوتے. میں نے بچائی نہیں، میں نے محنت کی. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ نہ بچائیے. جو جوان محلہ ہے نا یہ سیدھی طرف کا محلہ بڑا مضبوط محلہ ہے نا. یہ بائیں طرف کے جو ہے نا جو دل کی طرف ہے، تو دل والے جو ہوتے ہیں نا یہ بہت ہلکے میں کام سمجھتے ہیں. انہیں کہتے ہیں منہ چڑے لوگ. جو دل کے قریب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں منہ چڑے لوگ. ارے ہم کیوں کہیں گھر کا ہی مولانا؟ تو مولانا کے لیے نہیں کہنا مولانا سانس لے، اس کے لیے کہنا. اور سن لو میں نماز کی نیت نہیں باندھ رہا ہوں. اگر سبحان اللہ تم نے ٹھنڈی کر دی نا مولوی وہیں سے اٹھ کے چلا جائے گا. نیت نماز کی نہیں ہے جو پوری کر کے ہی توڑوں گا. ہے نا؟ شجرہ ہے، جہاں تک ساتھ چلے گا سانس چلے گا. جی جی. جہاں ساتھ ختم سانس ختم. ٹھیک ہے نا؟ یہ پیچھے والے ذرا بولتے سبحان اللہ. سارے بولتے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. ہاں بابا سبحان اللہ. یہ دیکھو اب آپ گھور کے دیکھنے لگے. شجرہ سنا رہا ہوں بھائی. نہیں کوئی بات نہیں، ہاتھ بس کسی دوسرے کی جیب میں نہ ہو، باقی جہاں بھی ہو. حضرت ہاتھ کہیں بھی ہو مگر دوسرے کی جیب میں نہ ہو، باقی سب خیر ہی خیر ہے. بولے ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکن اکرام، لبکن اکرام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالح، بابا سبحان اللہ. شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے ادران، ادران کے بیٹے موید، موید کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نذر، نذر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے خاب، خاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، بس لگے اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. ذرا اونچا بولو، شرمانا چھوڑو. عشق، عشق محبت، عشق محبت. لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک. نعرہ حیدری. لگ گیا نعرہ.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس اتنا خیال رکھیے گا ہمیں رشتے نبھانے ہیں, ہمیں اپنوں کو توڑنا نہیں جوڑنا ہے. وعدہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ نکاح آسان کریں گے, ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے, کسی کی آنکھ کی آنسو کا سبب تو نہیں بنیں گے, خدا توفیق دے گا تو کسی کی مسکراہٹ کا سبب بنے گا. واہ 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 زندہ باد. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری قوم کو مصطفیٰ جان رحمت کے دیار میں حاضر ہونے سے پہلے موت نہ دے. اللہ مومن کو موت تب آئے جب وہ حضور کے روزے کی زیارت کرائے. آمین آمین. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہے رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ. راشد رضا مرکزی آ رہے ہیں, ایک نعرہ میں بھی لگا لوں, جی جی جواب دو گے؟ میں بہت آہستہ سے لگاؤں گا, خالی مجھے چیک کرنا ہے کہ مجھے کھچڑی نے تو نہیں سنا ہے, مجھے ٹناٹن والوں نے سنا ہے کہ نہیں. جی 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 لگا دوں, ہلکے سے لگاؤں گا, مجھے پھر آپ کو دیکھنا ہے. عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ تاجو شریعہ چادو شریعہ دھورے حیدری. یہ انعام تھوڑا آپ لوگ ایسے بیٹھے رہے ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں حضرت کے بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان بتائیے کسے کسے اچھا لگا, ہاتھوں